बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से लेनी हैं और काम भी करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 को पिछली क्लास में पूरा कर लिया था। आज हम सबक नंबर 3 शुरू करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। हुक्म दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सफ़ा नंबर 20 है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 20 खोल लीजिए। हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह ताला के बहुत ही महबूब नबी हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही हमारे लिए हर काम के लिए नमूना है। ठीक है, चले पढ़ते हैं इस सबक को। लिखता जाऊं, पढ़ता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं। जी प्यारे बच्चों, लिखता जाऊं, पढ़ता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं, चढ़ता जाऊं इल्म के ज़ीने। हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे प्यारे नबी ने क्या हुक्म दिया है कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। ठीक है, इल्म हासिल करो। कोई लड़े तो मैं ना लड़ूंगा। जी प्यारे बच्चों, कितनी खूबसूरत बात। कोई अगर आपसे लड़ाई करता है तो आपको उससे नहीं लड़ना चाहिए। कोई लड़े तो मैं ना लड़ूंगा, जो भी कटेगा उससे जुड़ूंगा, जो भी कटेगा उससे जुड़ूंगा, साफ करूंगा दिलों से कीने। हुक्म दिया प्यारे नबी ने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करो, और जो भी कटे यानी कि जो भी लड़ाई करके अलग हो जाए तो उससे जुड़ो, उससे सुलह सफाई करो। ठीक है, साफ करूंगा दिलों के कीने। और लोगों के दिलों में जो कीने, बुग़्ज़ आ जाता है, हसद आ जाता है, उसको भी साफ करूंगा। तो कीने कहते हैं हसद। ठीक है, और जीने किसे कहते हैं? अभी हमने जीने भी पढ़ा। चढ़ता जाऊं इल्म के जीने। जीने कहते हैं सीढ़ियाँ, यानी आगे से आगे बढ़ता जाऊं। साफ करूंगा दिलों से कीने। हुक्म दिया प्यारे नबी ने। प्यारे नबी ने क्या हुक्म दिया कि दिलों में कीना ना रखो, बुग़्ज़ ना रखो, बल्कि अपने दिलों को साफ रखो। ठीक है, अपने दिल को बड़ा करो। जी अगला सफ़ा है। अपना दिल भी साफ करूं मैं, अपना दिल भी साफ करूं मैं, बदला ना लूं, माफ़ करूं मैं। मुझको सताया अगर किसी ने, हुक्म दिया प्यारे नबी ने। जी प्यारे बच्चों, क्या समझ आई आपको कि अगर आपको कोई सताए, अगर आपको कोई तंग करे, आपको क्या करना चाहिए उसके साथ? जी, उसको माफ़ कर देना चाहिए। उसको अल्लाह के नाम पे माफ़ कर देना चाहिए। उससे बदला कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि आजकल हमें कोई तंग करे तो हम बदला लेने पे उतर जाते हैं। नहीं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया है कि हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, अपने दिल को साफ रखना चाहिए। ठीक है, कोई अगर दे मुझको अमानत, करो ना हरगिज़ उसमें ख़यानत। जी बच्चों, अगर कोई आपको अमानत देता है, जैसे लाइक मैं अगर आपको अपना पेन दे दूँ रखने के लिए, तो आपने उसमें ख़यानत नहीं करनी। ठीक है, आपने ख़यानत नहीं करनी। जो चीज़ जैसी आपको दी जाए आप उसको वापस करें। जब आप उसका मालिक आपसे मांगे तो आप उसको उसी तरह से वापस करें। ठीक है, उसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पड़ी रहे वो जितने महीने। हुक्म दिया प्यारे नबी ने कि अगर आपको जो अमानत दी गई है वो आपके पास जितने मर्जी महीने पड़ी रहे, वो वैसे की वैसे ही होनी चाहिए। और अगर वो आपसे मांगे तो आपको वैसे ही वापस करनी चाहिए। इसे कहते हैं अमानत। और अगर आप उसको वापस ना करें या उसकी चीज़ को ख़राब कर दें तो उसे कहते हैं ख़यानत करना। खुद सीखूं सबको सिखाऊं, अच्छी बातें सबको बताऊं, बांटूं सब नेकी के नगीने। बांटूं सब नेकी के नगीने, हुक्म दिया प्यारे नबी ने। जी बच्चों, मेरे साथ पढ़िए। खुद सीखूं सबको सिखाऊं, अच्छी बातें सबको बताऊं। ये अच्छी बातें हमें सीखनी भी चाहिए
دوسروں کو سکھانی بھی چاہیے، بہت اچھی بات۔ اس کے علاوہ نیکی کے جو نگینے ہیں، نگینے کہتے ہیں موتی کو، تو نیکی کے نگینے جو ہیں، نیکی کے موتی جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ بانٹنے چاہیے، آپ کو ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ لوگ جو خود سیکھو وہ دوسروں کو سکھاؤ، جو خود اچھی بات سنو دوسروں کو بھی بتاؤ، اور جو نیکی ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہو۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق، حکم دیا پیارے نبی نے، حکم دیا پیارے نبی نے۔ جی بچوں، کتنا اچھا سبق تھا۔ اب آپ نے گھر میں اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ اتنی دفعہ پڑھیں کہ آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے، کیونکہ سب بہت اچھی اچھی باتیں ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کرنی چاہیے۔ چلیے پیارے بچوں، اب ہم اس کی حصہ مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی، جی مشکل الفاظ ہم نے دیکھے، اب ہم ان کے معنی دیکھیں گے۔ زینے، زینے کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو پڑھائی میں بھی بتایا۔ سیڑھیاں، کینے، کینے کسے کہتے ہیں؟ حسد، برائی، کہ اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے، حسد نہیں رکھنی چاہیے، کسی کے خلاف کوئی برائی نہیں سوچنی چاہیے، کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہرگز، ہرگز کہتے ہیں نا، ہرگز نہ کرو، کسی بھی حال میں، ہرگز کسی بھی حال میں۔ نگینے، نگ، نگینے، نگ یا پھر موتی، 2 مطلب ہے نگینے کے، نگ یا پھر موتی۔ اب پیارے بچوں اپنی عملی کتاب لے لیجئے تاکہ ہم اس پہ الفاظ معنی اور مشکل الفاظ اور سوال جواب کر سکیں۔ تو یہ آپ کی اردو کی عملی کتاب ہے پیارے بچوں، اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو کھول لیں۔ جی پیارے بچوں، الفاظ کے املا کے جو آپ لکھیں گے، یہ آپ کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ زینے، زے یہ نون بڑی نے، زینے، ہرگز، نگینے، نون گاف یہ نون بڑی نے، نگینے۔ اس کے علاوہ آپ لکھیں گے کینے، کاف یہ کے نون بڑی نے، کینے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ لکھیں گے علم، عین لام میم، علم۔ اس کے بعد لکھیں ہرگز، ہیرے ہر گازے گز، ہرگز۔ اور جو آخری لفظ آپ لکھیں گے وہ لکھیں سکھاؤں، سین 6 الف کھا، واو نون گنا، واو کے اوپر حمزہ ڈالنا ہے تو یہ سکھاؤں بن جائے گا۔ زینے کا مطلب ہے سیڑھیاں، سیڑھیاں، زینے سیڑھیاں۔ اس کے علاوہ نگینے، نگینے نگ۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب ہے موتی۔ ہرگز، ہرگز کا مطلب ہم لوگوں نے دیکھا تھا، ہماری بک پہ بھی لکھا ہوا ہے، کسی بھی حال میں، ہرگز کسی بھی حال میں۔ کینے، حسد، آپ حسد بھی لکھ سکتے ہیں، آپ برائی بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کتابیں لکھا ہوا ہے برائیاں، حسد، برائیاں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب ہم اپنے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال جواب صفحہ نمبر 5 پہ دیا گیا ہے۔ پہلا سوال دیکھیں، اس نظم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کا ذکر ہے، اس نظم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کا ذکر ہے ان کی فہرست بنائیے۔ علم حاصل کرنا، جی اب ہم نظم کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس کی فہرست بناتے ہیں کہ کس کس چیز کا ذکر ہے۔ جی لکھتا جاؤں پڑھتا جاؤں، مطلب کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ کوئی لڑے تو میں نہ لڑوں، جی لڑائی جھگڑا نہ کرنا، تو آپ لکھیں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اس کے بعد آگے پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو بھی کٹے گا اس سے جڑوں گا، صاف کروں گا دلوں کے کینے، دلوں میں حسد نہ رکھنا، دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھنا، تو آپ لکھیں دلوں میں حسد نہ رکھنا۔ میں نے آپ کے لیے فہرست بنا لی ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اس کے علاوہ دلوں میں حسد نہ رکھنا،
معاف کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، دوسروں کو سکھانا، نیکی کرنا۔ ان باتوں میں سے آپ کن باتوں پہ عمل کرتے ہیں لکھیے۔ مثلاً میں کسی سے لڑائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں کسی سے لڑتا نہیں ہوں۔ آپ آگے لکھیے میں دوسروں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگلا سوال ہے میں کسی سے نہیں لڑتا، تو آپ لکھیے میں دوسروں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد کون سی بات آپ کرنا شروع کر دیں گے؟ مثال دی ہوئی ہے، اچھی باتیں سب کو سکھائیں گے، نیکی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اسی عملی کتاب پر لکھنا ہے۔ الفاظ جملے۔ حکم دیا پیارے نبی نے۔ صاف، ہمیں اپنا دل صاف رکھنا چاہیے۔ معاف، ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی، سلام میں پہل کرنا نیکی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے آپ کے الفاظ جملے، آپ ان کو اپنی کاپی پہ اپنی کتاب پر نوٹ کر لیں۔ اب آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 24 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 24 میں ہم آواز الفاظ دیے گئے ہیں، آپ سے کہا گیا ہے نظم سے ان ہم آواز الفاظ تلاش کریں۔ نظم سے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ لفظ آپ کو دیا گیا ہے لکھتا، تیلفتہ۔ مثال آپ کو دی گئی ہے بڑھتا، جی میں نے لکھا سیکھتا، چڑھتا۔ زینے، کینے، نون بڑی نے کی آواز آ رہی ہے، نگینے، مہینے۔ یہ آپ نے اپنی کتاب پہ لکھ لیں، پینسل کی مدد سے لکھنا ہے۔ اب آگے بڑھیں، صفحہ نمبر 25۔ یہاں پہ آپ کے پاس خوش خطی دی گئی ہے، آپ نے یہ خوش خطی کا کام گھر پر کرنا ہے۔ چلیے پیارے بچوں، آج ہم نے کون سا سبق پڑھا؟ حکم دیا پیارے نبی نے۔ اس کی ہم نے پڑھائی مکمل کی، اس کی مشق کی، اس کے مشکل الفاظ دیکھے، ان کے معنی دیکھے۔ پیارے بچوں، آپ نے گھر پہ اس کو پورا پڑھنا ہے اور کتاب کا، عملی کتاب کا بھی کام پورا کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو پیارے بچوں اسکول کے نمبر پر کال کر کے آپ پوچھ لیں۔ آپ نے اپنا کام جو بھی آپ کو دیا گیا ہے 2 دن میں مکمل کرنا ہے اور اس کو اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ گھر پر رہیے، محفوظ رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔